على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. قابل ساتھ احترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پیر ضیاء احمد شاہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، میرے انتہائی قابل ساتھ احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ایک مرتبہ پھر اس جامع مسجد کے اندر مل بیٹھ کر ذکر سننے اور سنانے کا موقع نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ ایک ایسا جامع نظام زندگی لے کر آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک نشست، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھا کہ بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں رونق دیکھ کر کسی سے پوچھا کہ آج وجہ کیا ہے، بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے. تو کسی نے عبداللہ بن سلام کو جواب دیا کہ آج مدینہ منورہ میں وہ آقا آئے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں نبی ہونے کا اعلان کیا. وہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کو مانو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جہاں سرکار جلوہ گر تھے اس طرف چل پڑا. جب سرکار کی کچہری میں پہنچا نا تو سب سے پہلے میری نظر چہرہ مصطفیٰ پر تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ پکڑے تو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ فرما رہے تھے، اور فرما کیا رہے تھے؟ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلایا کرو. یعنی جب بھی تم ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیلایا.
وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ہے کہ آج جو ہے نا یہ ہماری تربیتی نشست ہے، اور ایک ایک چیز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا انشاءاللہ۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوب کی تعلیم پر عمل کیا جائے اور کوئی گھاٹا پڑ جائے یا کوئی عزت کے اندر کسی سے کمی آ جائے۔ یہ ہماری سوچ کا قصور ہو سکتا ہے، ہماری سوچ کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ادروائز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے زمین پر جب انسان سرکار کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو عرش پر پروردگار اپنے محبوب کی سنتوں کے ادا ہونے پر فخر فرما رہا ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو۔ پھر فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، وَصِلُ الْأَرْحَامَ، واصلہ یاسلو سے سل، یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اور سلو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ صلہ رحمی کیا کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سل، بلکہ قرآن پاک ہے سل من قطع، حدیث پاک سل من قطع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ جوڑ۔ اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس نے اگر توجہ نہیں کی تو دوسری مرتبہ چھوڑ دینا، نہیں۔ اگر کوئی توڑنے کی عادت نہیں چھوڑتا تو تم جوڑنے کی عادت نہ چھوڑو۔ سل من قطع، فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ لیکن مجموعی طور پر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر مجموعی طور پر مادہ پرستی کا غلبہ ہو گیا۔ پیسہ 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 پھر پیسہ، دولت دولت پھر دولت۔ مطلب ہے کہ گھر کا ہر فرد، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی تھی، سرکار کا دین سکھانا تھا، ہم نے اپنے ان بچوں کو بھی کہا کہ جو اعلیٰ ترین اسکول میں جانا ہے، اگر ہمارے اندر تھوڑا بہت خرچ کرنے کی طاقت ہے، اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ دیہڑی بھی کر کے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن دین کی طرف توجہ۔ اب یہ ہم خود اپنا آڈٹ کریں اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ بات کس حد تک مطلب ہے کہ ہم پر یہ لاگو ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر تو اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور اگر اس حوالے سے کوئی وہ لاشعور کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، سرکار کی سنتیں سکھانی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کا درس دینا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر افسوس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کیا کریں گے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور لام بھی تاکید کا ہے، اور اس کے آخر میں نون بھی ثقیلہ کا تاکید کا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر دے کر بھی آزمائیں گے کہ کیا خوف کے وقت اور ڈر کے وقت بھی میں رب کی یاد اپنے دل کے اندر بساتا ہے یا نہیں بساتا۔
والجوع، اور بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کم کر کے بھی آزمائیں گے اور مال دے کر بھی ہم آزمائیں گے۔ اس حال میں تیری کیفیت کیا ہے؟ اب مجموعی طور پر تو معاملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، ہمارا یہ نظام بہت کمزور ہو گیا۔ ہمارے پاس اگر دولت آ جاتی ہے تو اس وقت آنے کے بعد تو ہم غریب رشتہ دار تو ویسے ہی گئے بیچارے، اور کسی مزدور نے اگر جس کے ہاتھوں کو مٹی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ہم گوارا کیا، ہم ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسد و حبیب اللہ، فرمایا حلال کمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا، وہ اللہ کے حبیب کے درجے پر فائد ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب دولت آ گئی ہے، لہذا ہم نے تو اسلام اگر اس کے ساتھ سلام دے دیا تو ہماری شان تو کم ہو جائے گی، لیکن یہ صرف دنیا کی نظروں کی بناوٹ کے لیے ہم یہ سارا تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں۔ اگر ایسے سے دل کے ساتھ سلام دیا جائے، پتہ نہیں میرا پروردگار اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے پر ہی راضی ہو جائے اور میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمانا ہے، ضرور آزمانا ہے۔ اب ایسے حال میں جو اپنے رب کو یاد رکھے تو وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، دولت بھی ہے لیکن غریبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسکرا کے بھی۔ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملاقات کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب فرما رہے تھے لوگوں سلام پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ اللہ کے محبوب نے کیا کمال کی تربیت فرمائی کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ایک مسافر آ گیا۔ جب مسافر آیا تو اس نے کہا کہ جی میں مسافر ہوں اور میں رات بھی رہوں گا اور کھانا بھی مجھے کھانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے، کون مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ سعادت میں حاصل کروں، لے گئے اپنے گھر کے اندر۔ جب گھر میں لے کر گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کیا ہے، تو بیوی نے کہا کہ صرف تیرا ہی کھانا ہے، تم کھاؤ گے تو مہمان نہیں کھا سکے گا، مہمان کھائے گا تو تم نہیں کھا سکتے۔ تو طے یہ پایا کہ جب تم کھانا رکھو تو جو دیا جا رہا ہے نا اس دیے کو کسی بہانے سے بجھا دینا۔ اور عرب کی ایک روایت ہے جو آج بھی چلی آ رہی ہے، یعنی کوئی مہمان گھر میں آئے گا نا تو مہمان بھی جتنی دیر تک میزبان نہیں ساتھ بیٹھ کے تلاوت کرے گا مہمان بھی نہیں کھا سکتا، یعنی وہاں کی روایت ہے۔ کھانا آ گیا، رکھ لیا، اسی طرح وہ جو بہانہ بنایا تھا کیوں جی کیا طریقہ ہے کسی کو کھانا کھلانے کا، ہماری جیب میں ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم چوکوں اور چوراہوں پر مطلب ہے کہ کئی مرتبہ بریک لگ جاتی ہے تو کوئی سائل آ جاتا ہے
وہ پروفیشنل ہونا یا نہ ہونا یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے. پیشہ ور اداکار ہونا یا نہ ہونا، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس وقت کوئی اس جگہ پہ کوئی ایسا ہی حقدار کھڑا ہو کہ جس کے بچے بھوکے ہوں، جس کو اپنے چھوٹے بچے کے لیے دودھ پلانے کا بھی کوئی سامان نہ ہو. ممکن ہے کہ وہاں پر ایسا بھی کھڑا ہو. اگر وہ پیشہ ور اداکار ہے تو وہ خود جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، لیکن دینے والے کو تو نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں؟ جب وہ یہ نیت کر کے دے گا میں تو اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، جب دینے والا اس نیت سے دے گا نا تو رب ناراض نہیں ہوگا، رب نے راضی ہونا ہے. تو موجودہ حالات کے اندر کئی مرتبہ میں نے تقریر کرتے بھی سنا ہے، تو ہٹا کٹا ہے، تو نوجوان ہے، تو ایسا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، مطلب کئی عورتوں کے ساتھ مطلب ہے کہ ایسی حرکت کرتے ہیں. نہیں، اگر ہم نے دینا نہیں ہے نا تو کس نے حق پہنچایا ہے اس کو رسوا کرنے کا؟ کس نے حق دیا ہے؟ کسی نے نہیں حق دیا. ذرا تھوڑا سا اتنا ہی ہم تصور کر لیں کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اگر تو گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے تو میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تو اس جگہ پہ کھڑا ہوتا اور وہ تیری جگہ پہ گاڑی نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ کیوں جی؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے. تو ہمیں تو یہ حق نہیں ہے کہ ہم جناب پوری تقریر جاڑ دیں. میرے اور آپ کے پروردگار نے تو اپنے محبوب کو فرمایا اما السائل فلا تنہر، محبوب پیارے تیرے در پہ جو بھی سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں. کمال والی بات. سرکار کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ نے جھڑکنا نہیں. تو پھر ہم کیسے امتی ہیں؟ ضرورت مند نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی نہیں دے رہے، یا ضرورت مند وہ ہے دینے کو بھی ہے لیکن ہم جناب اس کو جھاڑ پلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک ناروا سلوک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اما السائل فلا تنہر. اور پھر اللہ کے محبوب نے اپنا جود و کرم والا دریا اس طرح چلایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کریم آقا کے در پر آنے والے سائلوں کو جب خیرات ملتی دیکھی، کیا دیکھا؟ خیرات ملتی دیکھی، تو پھر فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دے مل کے بلند آواز سے کہہ دو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول نے اپنی بیوی کے ساتھ ترکیب بنا کر کھانا رکھا، دیا بجھا دیا. مہمان نے بھی کھانا شروع کر دیا اور میزبان ہاتھ بڑھاتا ہے، منہ کی طرف لے آتا ہے اور آواز ایسے پیدا کر رہا ہے جیسے ساتھ کھانا کھا رہا ہے.
وہ فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ یہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ رات کو بھوکے رات گزاری صحابی رسول نے جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے کی، اور ہم اسی دولت، اسی کھانے کے بدلے مطلب ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے اس سے زائد ہم لے سکتے ہیں؟ بولو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا۔ اگر کوئی کام کرنا چاہے، کوئی بندہ آپ سے لینا چاہے، چھیننا چاہے، چھین سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ الموت، فرمایا جس طرح موت اٹل ہے، جو اللہ نے رزق لکھ دیا وہ بھی اٹل ہے، وہ مل کے رہے گا۔ بلکہ فرمایا ان الرزق یطلب العبد، تلاش کرتا ہے، یہ رزق جو ہے نا ڈھونڈتا ہے۔ رزق کیا کرتا ہے؟ بندے کو ڈھونڈتا ہے، جس کا رزق لکھا ہوتا ہے جو وہ رزق ڈھونڈ کر اس بندے تک اس طرح پہنچتا ہے جس طرح موت کا وقت آئے تو موت آ جاتی ہے۔ اتنا اس سے زیادہ اٹل بات یار اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ صحابی رسول بھوکے سوئے، اب صبح اٹھے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ کہیے غیب دان نبی نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ بولو بولو کی بات ہے۔ غیب دان نبی نے دیکھا صحابی رسول کو ساتھ مہمان آ رہا ہے تو میرے اور آپ کے قریب آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، دیکھ کے مسکرا پڑے، اور صحابی رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کوئی میرے غلام، اللہ تعالیٰ کو تیری مہمان نوازی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو تیری مہمان نوازی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بولو اونچی آواز سے، پسند آ گئی۔ اس کا مطلب اللہ تو راضی ہو گیا۔ کس بات پہ راضی ہوا؟ کھانا کھلانے پر۔ کیا کام کرنے پر؟ بولو کھانا کھلانے پر۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کھانے کے وقت موجود نہیں تھے، وہاں جب سوئے تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ اب صبح ہوتے ہی فجر کے وقت، فجر کا وقت ہے، اور اللہ کے محبوب دیکھ کر اس کو مسکرا بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تیری مہمان نوازی پسند آ گئی ہے۔ تو مجھے اتنا بتاؤ غیب کس بلا کا نام؟ غیب کس بلا کا نام ہے؟ غیب یہی ہے اللہ کے محبوب اپنے کاشانہ نبوت کے اندر ہے یا مسجد نبی کے اندر ہے، صحابیوں کو گھر میں لے گئے، کھانا صحابی کھلا رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے قریب آقا اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے غزوہ موتا کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ اچھا یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب تشریف بھی نہیں لے گئے، پھر بھی غزوہ ہے۔ کیا ہے؟ پھر بھی غزوہ ہے۔ محدثین نے اس کو غزوہ موتا لکھا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب فلاں شہید ہو گئے، جھنڈا جو ہے نا فلاں کے ہاتھ میں ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے، جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں۔ کہاں لڑائی لڑی جا رہی ہے؟ سرکار مدینہ منورہ میں جلوہ گاہ۔ یارو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی کوئی نہ یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کو، تیرے میرے پاس کون سا پیمانہ ہے نبی کے علم کو ماپنے کا؟ جس کو عطا کرنے والا پروردگار ہو، اور پروردگار فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب پیارے تم جو کچھ نہیں جانتے تھے رب رحمان نے تمہیں سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب نے رحمت کی لوریاں دے دے کر
اس طرح بولو، رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا رب ولا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر تر اور ہر خشک چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کے اندر علم رکھ دیا، ہر چیز کا علم۔ بلکہ ایک اور غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کا نام بتایا، کلّہا، کس کا نام بتایا؟ ہر چیز کا، اس کا نام اس کا، اس کا نام اس کا، اس کا نام، ہر چیز کا نام کیا کیا؟ ہر چیز کا نام۔ اب بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یا ہمارے آقا و مولا؟ ہاں جی، تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا تو جس نبی کے صدقے سے آدم کو نبوت ملی، جس نبی کے صدقے سے آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، جس نبی کے صدقے سے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو کتنا پھر علم عطا فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھیے، فرمایا کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بالا غلولا بے کمال کشف تجا بے جمال ہی، حسنا جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ اگر چلتے چلتے ایک اور بات میں کرتے چلا جاتا ہوں، سرکار کے صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن قیس کے بخاری شریف کی حدیث، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اونچا سنائی دیتا، کیا تھا؟ اونچا سنائی دیتا، اور آپ کو معلوم ہے اونچا جس کو سنائی دینا وہ فطرتاً اور طبعاً اونچا بولتا ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں تو بہت بلند آواز سے، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ کریں۔ کیا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ ویسے دو چار نمازوں کا طریقہ نہیں آ سکتا تھا اس جگہ پر؟ میرا رب چاہتا تو چلو زکات کے مسائل ہی بیان فرما دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا یہ نماز زکات یہ سارے معاملے بعد کے ہیں، پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، سرکار کی محبت ہے، باقی ہر چیز بعد میں، سرکار کی تعظیم پہلے ہے۔ اگر تعظیم ہے تو یہ ہے، اگر تعظیم نہیں ہے تو کسی کے پاس پہاڑ کیوں نہ ہو امروں کے رکھے ہوئے، میرے نبی کا پیار نہ ہو، خدا کی قسم ہے اس کا ایک ذرے کے برابر بھی وزن ہے، ایک ذرے کے برابر بھی وزن ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں اپنی اولادوں کو سرکار کا پیار سکھاؤ، کیا کرو؟ سرکار کا، وہ ہمارے مرنے کے بعد وہ پیار کرنے والے جو نبی پاک سے پیار کرتے ہیں وہ عمل کریں گے، قبر کے اندر ٹھنڈ ہمیں پہنچے گی، رحمت اللہ کی ہم پر ہوگی۔ دین سکھائیں ہم اپنی اولاد کو، کیونکہ وہ دین کے طالب علم بن کے جب عالم بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قبروں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔
یہ ان کی آواز سے جب یہ اور آگے اللہ پتہ آواز کو بات کو لا تشو، اگر کسی نے آواز بلند کر دی تو عمل سارے ضائع ہو گئے۔ ثابت بن قیس نے یہ آیت پڑھی اور رونا شروع کر دیا اور گھر میں بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے، گھر میں بیٹھ گئے، باہر نہیں نکل رہے، رو رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا۔ ہاں یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ساتھ کیا کہہ رہے ہیں میں تو جہنم میں چلا گیا، جہنمی ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کوئی ثابت کدھر ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے غلام روئے اور آقا کو پتہ نہ چلے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کیویں ہے جی وہ شیر؟ ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں ہے بشر کو خبر نہ۔ فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد سرکار یمن کی طرف منہ کر کے کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہاں سرکار حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سرکار سے ملاقات ہوئی نہ کوئی بات ہوئی، لیکن اللہ کے محبوب یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے اس طرف سے محبت کی خوشبو سرکار کیا فرمایا کرتے تھے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ محبوب ہو تو ایسا ہو، محبوب ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا ثابت کدھر ہے؟ آقا پتہ کرنے جاتے ہیں، گئے دیکھا گھر کے ایک کونے میں پڑے رو رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز سرکار کی آواز سے بلند ہے۔ واپس آئے صاحب سیرت کی کتابوں میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بخاری شریف کے اندر تھوڑا سا میں دونوں کو ملا کے کہتا ہوں کہ حضرت ثابت بن قیس کو بلا لیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ ثابت بن قیس کو، بلاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو سرکار نے دیکھا فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ آقا میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم تو جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی حلال ہے۔ ثابت ہے اب سنیے حدیث پاک کے لفظ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدا، اے ثابت کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ تیری آنے والی ساری زندگی اعلیٰ ترین ہوگی؟ اما ترضا ان تعیش حمیدا، یہ کون فرما رہا ہے یارو؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے
حبیب اللہ کے محبوب نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اما تردا ان تعیش حمیدن وتدخل الجنہ وتقتل شہیدا۔ کوئی ثابت اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ تیری آنے والی زندگی بھی بہترین ہو اور اللہ تجھے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمائے؟ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ تو بہترین زندگی گزارے اور تجھے شہادت کا رتبہ اللہ عطا کرے۔ وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اس بات پہ راضی نہیں ہوگا تو جنت میں داخل ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کو فرمانا، اے کسی نے جنتی دیکھنا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے نیارے ہو گئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدا، تو اتنی قابل تعریف زندگی بن گئی کہ لوگ ان کی زندگی کی مثالیں دیتے تھے، زندگی ہے تو ثابت بن قیس کی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے کسی نے جنتی دیکھنا تو وہ کہتا ہے نا کہ ہاں جی دیکھنا، تو وہ ثابت بن قیس کی طرف مان کے اشارہ کرتے تھے یہ جنتی ہے۔ کون ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ جنتی ہے۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادتاً تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، یہ تو فطرتاً اور طبعاً ایک معاملہ ایسا تھا کہ قدرتی طور پر جس کو سنائی نہ دیتا ہو وہ سمجھتا کہ شاید دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، اونچی آواز سے بولتا اونچا بولتا۔ لیکن حضرت ثابت بن قیس روئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سرکار کی تعظیم اور محبت اس طرح رچی بسی ہوئی تھی کہ دنیا کا کوئی اور کام اتنا ضروری نہیں جتنی تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ۔ روایات کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پر آتے ہیں آپ خیمے کے اندر ہوتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وضو کرواتے ہیں، صحابہ کرام خیمے کے ارد گرد کھڑے ہوئے، حضرت بلال وضو کرواتے اور سرکار کا پانی جو ہوتا تھا نا دھول وہ نیچے نہیں گرتا تھا بلکہ نیچے ایک برتن ہوتا تھا تو سرکار وضو فرماتے تو وہ اس کے اندر ہی آپ کلی بھی فرماتے، اپنی پینی مبارک بھی صاف فرماتے، وضو فرماتے اور باہر آتے نا تو لائن لگ جاتی صحابہ کرام۔ ہاں جی، جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات، یارو جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہاں پر نا میں ایک بات عرض کروں، اچھا ہم صحابی تو نہیں ہیں، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا نہ ہم دیکھ سکے، لیکن صحابہ کرام نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ تو ہم سرکار کا ذکر نہیں پورا ٹیل آگے کر سکتے، کیوں نہیں؟ اور اللہ کو پسینہ تو ہے نا سرکار کی محبت میں، مت خیال کرنا کہ میری آواز پتہ نہیں کیسی ہے، وہاں پر آوازوں کا اور رنگوں کا تو چکر ہے ہی نہیں، نہ آواز کا چکر ہے سرکار کی بارگاہ میں، نہ رنگ کا چکر ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یانظر الی صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، بے شک بے شک شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ دلوں کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ نہ صحابی بن سکے، نہ صحابہ کا زمانہ پا سکے، نہ تابعی بن سکے، لیکن اتنی بات تو ہے نا، اتنا تو کرم آقا کا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بشارت پتہ کتنی بڑی دی ہے، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو، کیا ہو؟ مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ آقا کن کو فرمایا لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا پھر ایمان لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، واہ 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 واہ، اور فرمایا 7 مبارکیں ہوں۔ سبحان اللہ یار بہت بڑی سبحان اللہ، بہت ہی بڑی سبحان اللہ۔ فرمایا طوبیٰ سبع مرات، فرمایا 7 مبارکیں ہوں۔ واقعہ کن کو 7 مبارکیں؟ اب صحابہ کرام کو تو ایک مبارک ہے، سرکار نے فرمایا لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پر میں نبی پر ایمان لے آیا۔ والی بات ہے، جس نے دیکھا نہیں لیکن میں مصطفیٰ پر بولو ایمان لے آیا۔ بن دیکھے ایمان ہم لائے ہیں، وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ چلو ٹیل دے لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں؟ پھر ٹیل لا گئے۔ میں بزرگوں کی مبارکہ عرض کراں گا تے جواناں دی بارگاہ وچ، جن کے قلبوں کا دوبر ہے آب حیات، جن کے قلبوں کا دوبر ہے آب حیات، جن کے قلبوں کا دوبر ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ صحابہ کرام لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سرکار کا دھومن ہوتا تھا نا، دھومن، اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو تر کرتے، سبحان اللہ کیا کرتے بولو؟ تر کرتے، اور تر کرنے کے بعد حاجی صاحب نے پہلے کر کے دکھا دیا۔ واہ واہ واہ، اچھا، سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے وہ انسان اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور یہ فطرتی عمل ہے۔ کس کی حفاظت کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے چہرے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب ہاتھ تر ہو جاتے نا تو سب سے پہلے اپنے چہرے پر مرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے جسم پر مر رہے ہیں۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا، کرتے کرتے میرے اور آپ کے کریم آقا کا جو دھومن تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اب صحابی اور بھی رہ گئے جو اس انتظار میں تھے کہ ہم بھی سعادت حاصل کریں۔ اب جن کو نہ ملتا وہ کیا کرتے ہیں؟ جن صحابہ کے ہاتھوں کو سرکار کا دھومن لگا ہوتا تھا کہ یہ بھی کر چکا ہے، تو پھر وہ صحابی جو رہ چکے ہوتے تھے آن کے ان کے ہاتھوں کو آگے کرتے، ذرا ہاتھ بڑھاؤ آگے، تو وہ ہاتھ بڑھاتے اور یہ صحابہ اپنے ہاتھ ان ہاتھوں پر ملتے۔ اچھا، تری تو نہیں ہوتی ہوگی نا اس وقت؟ ہاں،
کیا بات، کیا خیال ہے تمہارا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے بتائیے؟ اس کو کہتے ہیں تبرک، برکت حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ کئی سعودی عرب میں جائیں تو لکھا ہوتا لا یجوز تبرک، یہاں سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، مطلب ہے کہ برکت رب نے دینی ہے یا کسی بندے نے دینی ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ میں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو راستے میں سواری پر سوار ہیں، تو ایک جگہ پر ایسا کیا کہ سواری اپنی موڑی اور وہاں پر اس سواری کو یوں کر کے پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ سواری کو پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، میں نے اپنے آقا کو یہاں پر سواری کو اسی طرح گھماتے ہوئے دیکھا۔ عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے حقا یہاں پر میں نے اپنے آقا کو اسی طرح سواری پر سوار ہو کر اپنی سواری کو گھماتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا اور برکتیں حاصل کر رہا۔ جن کو نہ ملتا وہ حال تعظیم آج کے دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کئی ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے دولت عطا کر رکھی ہے لیکن سرکار کی محبت بھی لی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے نا اپنے بیٹے کی یا اپنی پوتی کی، تو کروڑ کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ۔ ہمارے جاننے والے ہیں دبئی میں رہتے ہیں، 350 بندہ انہوں نے پاکستان سے اپنے بیٹے کی شادی پر بلایا اور ٹکٹ خود دیے اور پھر واپسی پہ ان کو گفٹ بھی دیے۔ ظاہر بات ہے وہاں پر رکھا بھی اعلیٰ ترین ہوٹلوں کے اندر، عرب کے قریب تو خرچہ آ گیا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اگر آج کل نا ایک کلپ چلتا ہے میلاد شریف کے موقع پر یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے، یہ ایک چراغاں کرنے کی بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں، ہے نا، گلیوں کو سجایا جاتا ہے تو یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں۔ ٹھیک ہے، اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن ہمیں تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سرکار کی محبت میں جو بھی کیا جائے گا اسراف ہے نہیں، اس میں اسراف نہیں بنتا ہی نہیں، یہ اسراف نہیں بنتا۔ لیکن یہ ہاں ایک میں نے ایک دن کلپ پڑھا کہ مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے آپ اس کا آٹا لے کر کسی بیوہ کو دے دیا کریں۔ اصل میں بیوہ کی محبت نہیں ہے، وہ اسلام کا بغض ہے، مسجد کا بغض ہے، مدرسے کا بغض ہے، اسلام کا بغض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جو 1 کروڑ کی گاڑی لی ہے 10 لاکھ کی گاڑی لے کر باقی کے 90 لاکھ جو ہے نا کہ غریبوں کو دے دیا کرے؟ 1 ارب کی کوٹھی کی جگہ تو 5-10 لاکھ کا مکان لے کر گزارا تو ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوگا، یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کروڑوں روپے اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز بنا کر دے رہے ہیں ان کو کہا جائے کہ یار تم تھوڑا بہت خرچ کر کے باقی سارا جو ہے نا یتیموں کا خیال رکھو، محلے داروں کا خیال رکھو، گلی والوں کا خیال رکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں سے بھی آزمائیں گے، مالوں سے بھی آزمائیں گے، جانوں سے بھی آزمائیں گے۔ جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی جانیں دی
ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، غالباً ابھی ایک دن ہی شادی کو ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے، کانوں میں آواز پڑ گئی، سرکار نے جہاد کے لیے پکارا ہے۔ کس کے لیے پکارا ہے؟ جہاد کے لیے، جہاد کے لیے پکارا ہے۔ غسل بھی نہیں کیا۔ غزوہ احد کی بات ہے، مجاہدین میں جا شامل ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید، 70 صحابہ کرام۔ اور یہ مطلب ہے کہ بد وقت کہتے ہیں کہ صحابہ ڈرتے جہاد کے لیے نہیں آتے ہیں، صحابہ کرام ڈرتے تھے، وہ تو اللہ کے محبوب کے ایک ابرو کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، سرکار اشارہ تو کرے، ان کو کیا پتا دین کیا اور صحابہ کرام کی عظمت کیا۔ صحابہ کرام تلاش کرنے لگے کون کون سے صحابی شہید ہوئے، ان کے غسل کفن کا انتظام کرنے لگے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں واپس آیا، اس کی آقا حنظلہ نہیں مل رہے، حنظلہ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ زمین اور آسمان کے درمیان میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا دے رہے ہیں؟ بولو، غسل دے رہے ہیں۔ اور جب واپس حضرت حنظلہ کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ حوض کوثر سے تو غسل دیا ہوگا نا، بے شک، بے شک، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبتوں کو پکا کر لیں، سرکار سے محبت کر لیں، اپنی اولادوں کو اور اپنی اولادوں کو وصیت کریں سرکار سے محبت کرنی۔ کوئی دنیا کی چمک جتنی مرضی دکھائے، ہم تو کئی مرتبہ رشتے کرتے وقت مطلب ہے کہ ہم سستی کر جاتے ہیں نا، رشتہ لیتے وقت بھی اور رشتہ دیتے وقت بھی پہلے دیکھ لیں میرے نبی کی محبت ہے کہ نہیں۔ بنگلے کوٹھیاں نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس بچے کی کمائی کیا ہے۔ اور یہ دین کی تعلیم بھی ہماری یہ ہے کہ تم ان کا دین دار ہونا دیکھو، دنیا دار ہونا نہ دیکھو۔ رزق تو میرے رب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں پروردگار نے رزق میرے ذمہ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار فرما رہے تھے وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولو، صلہ رحمی میں سب سے زیادہ جو انسان کے حسن سلوک کی حقدار ہستیاں ہیں وہ انسان کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، چچے، ماموں، جتنے بھی قرابت داری کے رشتے اور تعلق بنتے ہیں، فرمایا صل الارحام۔ لیکن ہمارا مزاج یہ عجیب ہے، بھائی جاتا ہے تو جائے لیکن بیلی نہیں جانا چاہیے، باپ جاتا ہے تو جائے، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم میں نے تو دیکھا ہے کہ دوستوں کے ساتھ پچ پچ جائیں گے، جب ماں باپ یا کسی بڑے بھائی کی باری آ جائے گی تو آگے سے ایسے مطلب ہے کہ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے جیسے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں۔ بولو ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس آن کے ماں باپ روتے ہیں یار، کئی مرتبہ ایسا ہے یہ فلاں بچہ ہے، اس کو آپ سمجھائیں، اپنی ماں کو مارتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کا گریبان پکڑتا ہے، باپ سے لڑائی کرتا ہے، یارو اللہ کا عرش نہیں کام جاتا۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کن کے پیچھے لگ کے ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں؟
کن کے پیچھے لگتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم اچھا جی عبداللہ بن سلام پتہ کون ہے آپ کو؟ میں آج نسب بھی بتاؤں ان کا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہے. یہ عبداللہ بن سلام تورات زبور کے حافظ اور عالم تھے. ہاں یہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیونکہ آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، جان رکھی تھی. تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، سلام پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور فرمایا راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نا تو رب کے حضور سجدہ ریز نماز پڑھا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس نے سلام بلایا، کھانا بھی کھلایا، صلہ رحمی بھی کی، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو یاد بھی کرتا رہا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تم یہ کام کرو تدخلوا الجنۃ بسلام، تدخلوا الجنۃ بسلام. فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.